بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1507 ہے اور آج سورۃ النمل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 29، 30 اور 31۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قالت بلقیس نے کہا، یا ایہا الملأ، اے درباریو، انی بلا شبہ میں، القیا ڈالا گیا ہے، الیہ میری طرف، کتاب کریم ایک خط عزت والا، انہ یقیناً وہ ہے، من سلیمان سلیمان کی طرف سے، وانہ اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعلو کہ تم سرکشی نہ کرو، علیہ میرے مقابلے میں، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ اور تم آ جاؤ میرے پاس۔ ترجمہ یوں ہے، ملکہ سبا نے کہا کہ اے درباریو، میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور مضمون یہ ہے کہ شروع نام اللہ کی جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بات اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ملکہ سبا نے کہا کہ اے درباریو، میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے۔ دوسری بات، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ تیسری بات، مضمون یہ ہے کہ شروع نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور چوتھی بات اس کے کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو، اور 5ویں بات یہ کہ فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے، پوچھا کہاں چلا گیا، اتنے میں وہ آیا، اس نے یہ اطلاع دی کہ میں ملکہ سبا کے پاس سے، سبا کے علاقے سے آ رہا ہوں، اس شہر سے، اور میں نے وہاں ایک عورت کو پایا، اور وہ تو لوگوں کے اوپر حکومت کرتی ہے، اور اس کو بہت سی چیزیں دی گئی ہیں، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے، فلاں فلاں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بات اگر تیری سچی ہے تو ٹھیک ہے، میں تجھے خط دیتا ہوں، وہ خط ڈال دینا اس کے دربار میں جو وہ عورت حکومت کرتی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جانا، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ جب ہدہد وہاں پہنچا، اس نے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نامہ مبارک، نامہ گرامی بلقیس کے دفتر پر، دربار میں ڈالا، تو بلقیس نے وہ خط اٹھایا اور دیکھا، تو اس نے اپنے درباریوں سے یہ باتیں بیان کی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ قالت، اس ملکہ سبا نے، جس کا نام بلقیس لکھا ہے مفسرین نے، اپنے درباریوں سے کہا، وقت کی بادشاہ ملکہ ہے، اور ملکہ سبا ہے، اور ملک سبا پر حکومت کرتی ہے، تو اس نے کہا اے درباریو، یا ایھا الملأ، اے درباریو، انی القی الی کتاب کریم، میرے سامنے ایک معزز خط لکھا گیا ہے، اور ایک گرامی نامہ میری طرف ڈالا گیا ہے، اور وہ سلیمان علیہ السلام
نامی شخصیت کی طرف سے آیا ہے، اور اس خط کا جو آغاز ہوا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے کہ شروع نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن مجید میں ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ 114 صورتیں ہیں، تمام صورتوں میں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا، مگر سورہ توبہ کا آغاز نہیں ہوا، چونکہ سورہ توبہ میں مشرکین کے سلسلے میں، کفار کے عذاب کے سلسلے میں ہے، اس لیے وہاں رحمان کا تذکرہ نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر سورہ توبہ شروع ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 113 مرتبہ تو یہ سورت کے شروع میں ہوا، ایک چھوڑ کر، لیکن سورت کے درمیان میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، وہ ہے سورہ نمل کا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس طرح 114 مرتبہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ تو بلقیس نے کہا کہ دیکھیے میرے پاس ایک نام گرامی آیا ہے اور اس کا آغاز جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس خط میں مجھ سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے خلاف سرکشی مت کرو۔ وقت کے بادشاہ سلیمان نے ہم کو بتا دیا ہے کہ ہمارے خلاف سرکشی مت کرو اور فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، جو نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور ایک وقت کی ملکہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو سلامتی اسی میں ہے کہ بغاوت، سرکشی سب مت کرو۔ ہمارا اس نامہ مبارکہ کے ملنے کے بعد، اس نامہ گرامی کے ملنے کے بعد تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہمارے پاس مسلمین، فرما بردار بن کر آ جاؤ، مطیع بن کر آ جاؤ، منقاد بن کر آ جاؤ، اقتداء کرنے کی نیت سے آؤ ہمارے پاس۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، درباری کیا کہتے ہیں، واقعہ کیا پیش آتا ہے، اگلی آیتوں میں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔